اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 485 میں کفارے کی دیگر انواع و اقسام بیان کی جائیں گی۔ کتاب کفارات میں کچھ انواع اور اقسام کفارے کی ذکر ہو چکی ہیں اور بقیہ اس کی اقسام اس درس میں بیان کی جائیں گی۔ کفارہ جمع، کفارہ تخیر وغیرہ انواع بیان ہوں گی۔ مذکورہ اقسام کی مثالیں اور مصادیق ذکر ہوں گی۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ کفارات کی انواع و اقسام میں سے ایک کفارہ مخیرہ ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر اگر باطل کرتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے۔ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو کفارہ ظہار میں بھی ہیں، لیکن اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ ان میں سے جیسے ایک کو اختیار کرے وہی ادا کرے۔ اگر چاہتا ہے تو غلام آزاد کرے، اگر چاہتا ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اور اگر چاہے تو فقیر کو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، جبکہ بعض فقہا نے اس میں ترتیب کا قول اختیار کیا ہے۔ اور دوسری اس کا مصداق اور فرد ہے نذر و عہد کو توڑنے کا کفارہ۔ اس کے بارے میں 5 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کی طرح اس کا کفارہ ہے، اور دوسرا نظریہ ہے کہ قسم کو توڑنے کی کفارے کی طرح ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو لباس پہنائے۔ اگر ان تینوں سے عاجز ہو تو 3 روزے پے در پے رکھے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ اگر نظر روزے کی تھی اور وہ ادا نہیں کی تو اس کا کفارہ ماہ رمضان کے روزے کو باطل کرنے کے کفارے کی طرح ہے، اور اگر غیر روزے کی نظر تھی تو پھر اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ چوتھا نظریہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو ماہ رمضان کے روزے کو باطل کرنے کی طرح کفارہ دے، اور اگر قدرت نہ ہو تو پھر کفارہ قسم کی طرح اس کا کفارہ ہوگا۔ پانچواں نظریہ ہے کہ شیخ مفید نے فرمایا کہ عہد و پیمان کو توڑنے کا کفارہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے، جبکہ شیخ سلار دیلمی نے فرمایا کہ ناظر کو توڑنے کا کفارہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَفَّارَةُ خُلْفِ النَّظْرِ وَالْعَهْدِ إِنْ جَعَلْنَاهُمَا كَكَفَّارَةِ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ رِوَایَتًا۔ ایک تو کفارہ مخیرہ میں سے ماہ رمضان کے روزے کو توڑنے کا کفارہ تھا، اور دوسرا ہے کہ نذر و منت اور عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس کو خلف، اس کی مخالفت کرنا، اس کو توڑنے کا کفارہ ان جعلناہما، اگر ہم ان کے کفارے کو قرار دیں کفارہ ماہ رمضان کی طرح، تو مخیرہ ہے، اس میں تخیر ہے، جس کو آپ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ روایت کے لحاظ سے صحیح تر قول اس میں یہی ہے، اصح الاقوال، یعنی مختلف اقوال اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں، صحیح تر قول یہی ہے۔ باقی جو نظریات ہیں وہ ہم نے اشارہ کر دیے ہیں۔ اس کے بارے میں ناقل ہونے والی روایت کو بھی ہم بیان کریں گے جو شہید ثانی کے مد نظر ہے۔ وفی کفارت جزاء الصید وهو ثلاث الاول من الثلاثه الاولى مما ذکر فی الکفارات فی کفارت جزاء الصید، یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، اور خلاف بعد میں وہ مبتدا مؤخر ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے کا کفارہ، اس میں اختلاف ہے شیعہ فقہا میں کہ وہ ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے یا تخیر اس میں پائی جاتی ہے، وہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جس شکار کے کفارے میں اختلاف ہے وہ تمام شکار کے کفارات نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کفارات حج کی بات میں جو پہلے 3 شکار کے کفارے ذکر ہوئے تھے ان کی 3 پہلی خصال میں بحث ہے۔ تو شہید اول نے کفارات حج میں سب سے پہلے شتر مرغ کے کفارے کے شکار کے کفارے کو ذکر کیا۔ اس کی 4 خصال اور افراد ہیں۔ ایک اونٹ کو قربانی کرنا، اور اس کی قیمت کو گندم پر تقسیم کرنا، اور 60 فقیروں کو کھانا کھلانا،
یا پھر 60 روزے رکھنا، اور چوتھا اس کا فرض ہے 18 روزے رکھنا۔ اسی طرح وحشی گائے اور اس کے مشابہ حیوانات کا شکار کرنے کے کفارہ بیان کیا۔ 4 خصال اس کی ہیں: ایک گائے کی قربانی یا اس کی قیمت کو گندم پر تقسیم کرنا، اور 30 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا 30 روزے رکھنا، اور چوتھا خصلت ہے 9 روزے رکھنا، اور تیسرا تھا ہرن اور اس کے مشابہ جانوروں کا شکار، اس کا کفارہ بھی 4 خصال ہے: ایک بکری کی قربانی کرنا، یا اس کی قیمت کو گندم پر تقسیم کرنا، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا 10 روزے رکھنا، اور چوتھی اس کی فرض ہے کہ 3 روزے رکھنا۔ تو شیعہ فقہا میں جو اختلاف ہے وہ ان 4 میں سے 3 خصال میں ہے، کہ ان شکار کے جو کفارے میں 3 پہلی خصال ہیں، یہ آیا ترتیب کے ساتھ ہے یا تخییر کے ساتھ ہے۔ شہید اول نے کتاب الحج میں اس میں اختیار جو نظریہ کیا ہے وہ ترتیب کا ہے، کیونکہ وہاں پر ثم کے ذریعے عطف کیا ہے جو ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا شکار کے کفارے میں اختلاف ہے، اور وہ پہلے 3 شکار کے کفارے میں پہلی 3 جو خصال ہیں جو کفارات حج میں ذکر ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بحث ہے۔ لا مطلق جزائہ، نہ کہ اس کے تمام کفارات کی بات ہے، تمام شکار کے تمام کفاروں کی بات نہیں، بلکہ پہلے 3 کی پہلی 3 خصال خلاف فی انہ مرتب او مخیر، تو اس میں اختیار ہے کہ مثال کے طور پر شتر مرغ کو شکار کرتے ہیں تو ایک اونٹ کی قربانی، تو اس کے بعد اس کی قیمت کو گندم پر تقسیم کرنا اور 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے کہ 60 روزے رکھنا۔ ان 3 میں ترتیب ہے یا تخییر ہے، جس کو انسان اختیار کرے۔ والمصنف اختار فیما سبق الترتیب، جبکہ مصنف شہید اول نے سابقہ مباحث حج میں ترتیب کو اختیار کیا ہے، چونکہ وہاں پر انہوں نے ثم کے ذریعے عطف کیا ہے جو ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ وہو اقوی، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی نظریہ قوی تر ہے۔ ومبنى الخلاف على دلالة ظاہر الآیت العاطفة للخصال بأو الدالة على التخییر، اس اختلاف کا مبنی اور اساس کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس اختلاف کا مبنی اور اساس وہ دلالت ہے جو آیت کے ظاہری معنی سے سمجھی جاتی ہے، کیونکہ آیت میں ان خصال کفارہ کو او کے ساتھ عطف کیا گیا ہے جو او دلالت کرتی ہے تخییر پر۔ اگر ہم آیت کے دلالت کو لے لیں جس میں او کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ تو تخییر پر دلالت کرتا ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے جس خصلت اور جس فرد کو چاہے اس کو ادا کرے تو کفارہ ہو جائے گا۔ وَدَلَالَةِ الْخَبَرِ عَلَىٰ أَنَّ مَا فِي الْقُرْآنِ بِأَوْ فَهُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ، اور ایک روایت موجود ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی او کے ذریعے عطف ہوا ہے وہ تخییر کے لیے ہے۔ تو قرآن میں او جو پایا جاتا ہے لغت کے لحاظ سے بھی تخییر پر دلالت کرتا ہے، اور ایک خصوصی روایت بھی موجود ہے کہ قرآن میں جہاں بھی او آیا ہے تو وہ تخییر کے لیے ہے، یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ وَعَلَى مَا رُوِيَ نَصًّا مِّنْ أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک روایت نص کے طور پر وارد ہوئی ہے، صراحت کے ساتھ اس کی دلالت ہے کہ یہ جو کفارہ ہے یہ ترتیب کے ساتھ دیا جائے گا، انہا یعنی یہ جو خصال کفارہ ہیں یہ ترتیب کے ساتھ ہیں۔ وَهُوَ مُقَدَّمٌ، تو نص اور صراحت والی جو دلالت ہوتی ہے وہ ظاہر پر مقدم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شہید اول کا جو نظریہ تھا کہ ترتیب کے ساتھ یہ ہے خصال کفارہ شکار کی، تو وہی اقوا قرار دیا ہے شہید ثانی نے۔ والتی جمعت الوصفین کفارۃ الیمین، اور جس میں ترتیب اور تخییر دونوں جمع ہیں، دونوں وصف جمع ہیں، تو وہ ہے قسم کا کفارہ، کہ اگر کوئی قسم کھائی ہے اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے تخییر حاصل ہے، 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے، یہ تو ہو گیا تخییر۔ اور اگر ان تینوں سے عاجز ہو تو 3 دن مسلسل روزے رکھے، تو یہ ہو گئی اس کی ترتیب۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے
کہ قرآن کی آیت میں او کے ذریعے عطف ہوا ہے اس شکار کے کفاروں کا، تو قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت 95، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہ کرو، اور جو اسے جان بوجھ کر تم میں سے قتل کرے تو پھر اس کا کفارہ ہے اس جیسا حیوان پیش کرنا کہ جو اس نے قتل کیا ہے، اور اس کا حکم دو عادل تم میں سے وہ حکم لگائیں گے اور اسے کعبہ کے پاس پہنچایا جائے اور وہاں قربانی کیا جائے، یا پھر مساکین کو کھانا کھلانے کا کفارہ ہے، یا اس کے بدلے میں روزے رکھنے ہیں، تاکہ جو اس نے کام کیا ہے اس کا وبال اور اس کی سزا وہ چکھ لے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ کو معاف کرنے والا ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی دوبارہ یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور انتقام لینے والا ہے۔ تو اس میں او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما، یہ خصال کفارہ میں او کے ذریعے عطف ہوا ہے۔ یہاں تک کفارہ مخیرہ کے افراد کا تعلق ہے تو ایک تو ماہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے والے کا کفارہ، اس میں تعبیر فرمائی تھی شہید ثانی نے فی اجود القولین، یعنی اس کے بارے میں بھی دو قول موجود ہیں، لیکن بہتر فقہی نظریہ یہ ہے کہ اس میں تخییر ہے۔ مشہور فقہاء کا یہی نظریہ، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القدر سے کراوی وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل افطر فی شہر رمضان یوما واحدا من غیر عذر قال یعتق نسمة او یصوم شہرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا۔ وسائل الشیعہ باب 8 ابواب ما یمسک عنہ الصائم حدیث اول۔ ایک شخص ماہ رمضان کا ایک دن بغیر کسی عذر و مجبوری کے افطار کرتا ہے، فرمایا ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ او کے ذریعے عطف ہے تو اس کی دلالت واضح ہو گئی۔ یہ جلیل القدر سکراوی کی روایت ہے۔ علامہ ابن ابی عقیل عمانی جلیل القدر فقیہ شیعہ متقدمین میں سے تھے، شیخ مفید بغدادی اور قدماء شیعہ سے بھی پہلے کے دور کے ہیں، تو مختلف شیعہ میں ان کے علمی نظریات جو ہے ناقل کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں ترتیب ہے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کے کفارے کے جو افراد ہیں، خصال ہیں، ان میں ترتیب ہے۔ وہ عبد المومن بن حیثم انصاری کی امام باقر علیہ السلام سے روایت سے استدلال کرتے ہیں، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ہلکت واہلکت قال وما اہلکک قال اتیت امراتی فی شہر رمضان وانا صائم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتق رقبہ قال لا اجد فقال صم شہرین متتابعین قال لا اطیق قال تصدق علی 60 مسکینا۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میں ہلاک ہوا، اور بلکہ ہلاک کیا اپنے گھر والوں کو بھی، تو فرمایا کیسے تو ہلاک ہوا؟ کہنے لگا میں نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے۔ فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کی میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کی مولا اس کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر موجود ہے، جبکہ نظر و منت یا عہد و پیمان کی مخالفت کا جو کفارہ ہے اس میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں جن کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو ماہ رمضان کے کفارے کی طرح قرار دیں تو یہ بھی مخیرہ ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا اصح الاقوال روایتاً، روایت کے لحاظ سے صحیح تر قول یہی ہے کہ کفارہ مخیرہ ہے۔ تو مشہور فقہاء کا نظریہ یہی ہے کہ یہ ماہ رمضان کے کفارے کی طرح ہے، تخییر اس میں پائی جاتی ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبد الملک بن عامر جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی،
سألته عمن جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فراكبه قال لا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو لیطعم 60 مسکین۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب کفارات حدیث ہفتم۔ یعنی میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، سوال کیا، ایک شخص نے آپ نے اوپر اللہ کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ کسی حرام کو ارتکاب نہیں کرے گا، اس کا نام بھی لیا باقاعدہ کہ فلاں حرام کو ارتکاب نہیں کروں گا، پھر بعد میں اس کا ارتکاب کر لیا، تو راوی کا بیان ہے میں نہیں جانتا مگر یہ کہ امام نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جبکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، محقق ہلی جناب مختصر النافع میں فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے، روایات سے استدلال کیا۔ حفص بن غیاث کی روایت امام صادق علیہ السلام سے سالتہ عن کفارت الناظر فقال کفارت الناظر کفارت الیمین، یعنی ناظر کی مخالفت کا کفارہ کفارہ قسم ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان قلت للہ علی فکفارت یمین، اگر تو نے اللہ تعالی کے لیے کوئی عہد و پیمان کیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہو تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح، تو اسے تقیہ اور اضطرار اور مجبوری کی حالت دی جاتی ہے چونکہ یہ غیر شیعہ کے منابع کے موافق ہے۔ سید مرتضی علم الہدا بغدادی ابن ادریس ہلی علامہ ہلی تفصیل کے قائل ہیں کہ اگر اس نے روزے کی ناظر کی تھی پھر مخالفت کی تو کفارہ رمضان کی طرح ہے، اور اگر اس نے کسی اور چیز کی ناظر کی تھی پھر اس کی مخالفت کی تو قسم کے کفارے کی طرح۔ وہ اس طرح روایات کے درمیان جام بندی کرنا چاہتے ہیں۔ سلار دیلمی اور کراجکی شیخ مفید کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کفارہ ناظر کفارہ مرتبہ ہے جیسے کفارہ زہار ہوتا ہے، ان دونوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ جواہر الکلام میں فرمایا ہے۔ یہ ساری تفصیل تھی ناظر کی مخالفت کے کفارے کے بارے میں۔ عہد کے جو کفارہ ہے اس کے بارے میں بھی اقوال اور نظریات ہیں۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ وہ بھی ماہ رمضان کے کفارے کی طرح، روایات ہیں ان کے پاس۔ ابو بصیر کی روایت امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے من جعل علیہ عہد اللہ ومیثاقہ فی امر فیہ للہ طاعہ فحنث فعلیہ عتق رقبہ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا۔ وسائل الشیعہ باب 24 ابواب کفارات۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرے، اگر اس کی مخالفت کرے تو ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ علی بن جعفر اریزی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، فقیہ ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان سے روایت کرتے ہیں سالتہ عن رجل عہد اللہ فی غیر معصیہ ما علیہ ان لم یفی بعہدہ قال یعتق رقبہ او یتصدق بصدقہ او یصوم شہرین متتابعین۔ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کسی نیک کام میں عہد و پیمان کیا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا تو اس پر کیا ہے؟ فرمایا ایک غلام آزاد کرے یا صدقہ دے یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ بعض فقہائے شیعہ سے منقول ہے کہ اس کا کفارہ کفارہ یمین کی طرح ہے چونکہ عہد و پیمان بھی قسم کی طرح ہوتا ہے۔ یہ واضح طور پر ضعیف نظریہ ہے، جبکہ روایات اس کے بارے میں وارد ہیں تو انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ سلار اور کراجکی نے کہا کہ کفارہ ناظر و عہد کفارہ زہار کی طرح ہے۔ صاحب جواہر الکلام نے فرمایا کہ اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ تو جہاں تک پہلے 3 شکار کے کفاروں کے بارے میں بحث ہے تو مشہور اس میں ترتیب کے قائل ہیں جیسا کہ کتاب الحج میں گزر چکا ہے۔ ایک جماعت نے اس میں تخیر کا نظریہ اختیار کیا ہے جو کہ قرآن کریم میں او کے ذریعے عطف ہوا ہے سورہ مائدہ آیت 98 میں، اور او تخیر کے لیے ہوتا ہے اس پر دلالت کرتی ہے صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کل شیء فی القرآن او فصاحبہ بالخیار یختار ما شاء وکل شیء فی القرآن فمن لم یجد فعلیہ قضا فالاول بالخیار۔ قرآن میں جہاں بھی او ہے تو اس میں اختیار دیا گیا ہے، جو چاہے وہ یہ کرے یا وہ کرے، اس میں سے ایک صورت کو اختیار کرنا اس کی مرضی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب بقیت و کفارات الاحرام میں ہے۔
تو اس طرح لفظ او سے تقسیم مراد لی جاتی ہے، نہ کہ تخیر مراد لی جاتی ہے، تاکہ روایات کے درمیان جم بندی ہو جائے۔ یہ او والی روایات اور جو روایات صراحت کرتی ہیں ترتیب میں، اور ان کی بعض روایات کتاب حج میں گزر چکی ہیں۔ اور جہاں تک کفارہ یمین یعنی قسم کی مخالفت کے کفارے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں دونوں وصف جمع ہوتے ہیں، تخیر اور ترتیب، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یؤاخذ اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر تم سے باز پرس نہیں کرے گا، مگر وہ تم سے باز پرس کرے گا اس کی جو تم قصداً قسمیں کھاؤ، تو اس کا کفارہ 10 غریبوں کو کھلانا ہے، اوسط حیثیت کا جو تم اپنے گھروں میں کھلاتے ہو، یا ان کا لباس یا ایک بندہ آزاد کرنا۔ اب جس کے پاس اتنا نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔